एक को जेल में इन्होंने बंद किया तो दूसरे से खतरा था कि हमने तो एक को अंदर डाला है, एक को पाबंद सलासल किया है, तो ये दूसरा शेर कहाँ से पैदा हो गया। वो शेर भी कौन, इसमें बामुसम्मा, नाम भी वालिदैन ने क्या खूब सोचकर शेर रखा था। शेर वो भी अफजल, शेर अफजल मरवत, ये इमरान खान के वकील रहे हैं मौजूद वकील हैं इमरान खान के, और इमरान खान से वाबस्तगी से पहले ये जज भी रह चुके हैं। इन्होंने ज़िंदगी और मौत के फैसले भी किए हैं और नहायत अहम शख्सियत की मौत का फैसला किया था इन्होंने। ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन जब से इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने के अलावा, यानी इमरान खान के ये वकील थे और जो इनके जज्बे में सच्चाई है और जो वालिहाना अकीदत ये अपने चेयरमैन से, पीटीआई के चेयरमैन से रखते हैं, इसकी वजह से इन्हें अवाम में खूब पजीराई मिली। और हाल ये हो गया कि जब ये लोगों में जाते तो लोग इन्हें अपने कांधों पे उठाते और वो मोहब्बत और प्यार का इजहार करते कि इन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा था कि अब मुझे हेलमेट पहनकर लोगों के दरमियान जाना होगा। ये वालिहाना अकीदत और लगाव उस शख्स के साथ रही आवाम की जो इमरान खान की बात को बाहर आके बयान करता था लोगों से कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। लोगों ने इस शख्स के पीछे अकीदत, मोहब्बत और वालिहाना लगाव के तहत दौड़ना शुरू कर दिया। इसने पूरे खैबर पख्तूनख्वा को घर से बाहर निकाल लिया और अब पंजाब की बारी थी, लेकिन वो इस वक्त पंजाब में कन्वेंशन नहीं कर रहा था, कोई जलसा नहीं कर रहा था, कोई वर्कर मीटिंग से खिताब नहीं कर रहा था। उसे बार में बुलाया गया था, उसे दावत दे के बुलाया गया था और वहाँ उसे पूरी प्लानिंग के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्होंने गिरफ्तारी से बचने की के लिए मज़ाहमत की। मज़ाहमत उनका हक है, वो जो जिसने कोई जुर्म नहीं किया, जिसने कोई गलती नहीं की, उसका ये हक होता है कि वो आवाज़ उठाए अपनी आज़ादी के लिए और अपने आप को इस तरह के हुर्बों से बचाने के लिए पूरी कुव्वत से मज़ाहमत करे। और खूब हाथापाई हुई, खूब खींचातानी हुई, धक्कम धुक्का हुआ और धक्कम पेल में ये दौड़े भी, भागे भी। इनका हक था। इन्हें इनके दोस्त अहबाब आवाज़ लगाते रहे कि निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, क्योंकि वहाँ ये मेहमान थे। अच्छा, इसके बाद इन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में घसीट कर कॉलर से पकड़कर धक्का देकर डाल दिया गया। ये भी दराज कद है, कुव्वत भी माशाल्लाह इनकी खूब है और हिम्मत और हौसला, जज्बा और लोगों की, आवाम की मोहब्बत भी इनके साथ शामिल हाल है। तो इन्होंने भरपूर अंदाज से मज़ाहमत की, लेकिन इन्हें गिरफ्तार करके ले गए। अभी जो ताज़ा तरीन खबर है, ताज़ा तरीन वो ये है कि इन्हें नज़रबंद किया गया है। तो जाहिर है नज़रबंद उसे ही किया जाता है जिससे कोई ख़तरा हो। इनसे तो बहुत ज़्यादा ख़तरा था, लेकिन इधर दूसरा शेर जो है वो इमरान खान का, वो भी एक वकील है, शोएब बिन शाहीन। हम ज़्यादातर इन्हें मीडिया पर देखते हैं और ये ट्विटर पर होते हैं, यूट्यूब पर होते हैं, ये वहाँ अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे होते हैं। इन्होंने अब ये ऐलान किया है कि अब ये मंजर आम पे होंगे, लोगों के दरमियान होंगे। अगर एक को वो पाबंद सलासिल करेंगे या एक को घर में नज़रबंद करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, ये दूसरा शेर भी अभी मौजूद है। और ये शोएब बिन शाहीन, ये शाहीन है, ये भी किसी से गया गुजरा नहीं है। इस कौम को चूहों की ज़रूरत नहीं है, हर सफ़ में शाहीन चाहिए, शेर चाहिए और इस तरह के बहादुर लोग चाहिए। जब ये आवाम को ग़ुलामी से, तकलीफ़ से, मसाइब से, परेशानी से, मसाइल से निजात मिल सकती है। अभी तो ये सूरत हाल है कि जिस तरह निज़ाम इंसाफ का मजाक इंसाफ देने वालों ने उड़ाया है और जिस तरह आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, अवाम तो बिल्कुल मायूस हो गई है। एक इलेक्शन की रमक है, एक उम्मीद है जो इनको 8 फरवरी की, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे भी आगे पीछे करने की कोशिश की जा रही है या प्लानिंग की जा रही है। अच्छा, हुआ ये कि अब खैबर पख्तूनख्वा जो है वो के लोग, ये अहले खैबर पख्तूनख्वा ये कह रहे हैं कि वो वहाँ मेहमान गया था, कोई सियासत करने नहीं गया था, कोई जलसा करने नहीं गया था, उसे बार में बुलाया गया था और वो मेहमान, तुम लोगों ने मेहमान के साथ ये सलूक किया,
اور پورا خیبر پختونخوا ادھر اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ تو پھر مہمان نواز ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں تو دشمن بھی چلا جائے تو پھر وہ اسے جان کی امان دے دیتے ہیں۔ اور یہاں اب جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے، اس مسئلے کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ اگر آگے بڑھ گیا تو خانہ جنگی کی خدا نخواستہ صورتحال ہو سکتی ہے، اور یہ مسئلہ ہے پنجابی اور پختون کا جھگڑا۔ پختون کا کہنا ہے کہ پنجاب میں اسے بھیجا گیا، وہاں انہیں پنجابیوں نے گرفتار کیا۔ اب یہ جو زبان ہے یہ بہت ناقابل استعمال ہونی چاہیے اور اسے بند کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوشل میڈیا پر شروع ہو چکی ہے یہ جنگ زبان کی، پنجابی اور پختون کی، کہ ہم نے مہمان بھیجا، وہ مہمان گیا تھا اور وہ وہاں بار میں گیا تھا اور اس کو اس طرح سے کیا۔ ٹویٹر پر جیمی برک لکھتے ہیں کہ انہوں نے شیر افضل مروت کو گرفتار تو کرنا تھا، لیکن خیبر پختونخوا سے نہیں، پنجاب سے کرنا تھا۔ اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی ہوئی تھی۔ خیبر پختونخوا میں بھی گئے تھے شروع میں یہ لوگ اس کو گرفتار کرنے، تھوڑی دیر کے لیے کیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ وہاں عوام کا ایک جم غفیر موجود تھا اور ہوتا ہے وہاں، اور اس کے علاوہ قبائلی عمائدین ہوتے ہیں، ان کے آگے نہیں چل سکتی ہے کسی کی، وہ اپنے قبیلے کی حفاظت کرنا اور ایک ایک فرد کی حفاظت کی ضمانت لینا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ لاہور میں شیر افضل کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ ان کی تذلیل بھی کی گئی، گریبان سے گھسیٹتے ہوئے دھکے مکے مار کر گاڑی میں ڈالا گیا۔ اس کی تو پوری ویڈیو موجود ہے کہ کس طرح سے کیا کیا گیا، ساتھ گندی گالیاں بھی دی گئی جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس گھٹیا کارروائی کا مقصد پختونوں کو اشتعال دلانا تھا، حالانکہ وہاں آدھے وکیل ان کے اپنے تھے جن کو وہ خرید چکے ہیں۔ سب کچھ ایک پلان کا حصہ ہے۔ عمران خان کی حقیقی آزادی کی تحریک کے نتیجے میں جو غیر معمولی پنجابی پختون اتحاد دیکھنے میں آیا ہے، بھائی لوگ اس سے خائف ہیں، اس میں ہر صورت ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے ظلم کی چکی میں پیسا جائے اور عمران خان کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کو نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن یہ چالیں اب انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی، لوگ ان سے دو ہاتھ آگے نکل چکے ہیں، وہ سازش کو بروقت سمجھ لیتے ہیں اور اس کا مناسب سدباب کرتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے کہ یہ سارا جو ڈرامہ ہوتا ہے، یہ جو جس طرح سے بھی ہو رہا ہے، اور لوگوں کے پاس دو ذرائع ہیں، ایک وہ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، ایک وہ آپ کے ٹی وی چینل پہ جو پابندیوں کے ساتھ آپ دکھا رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اور لوگ آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے بھی ہیں، اور لوگ بہت کچھ سمجھ چکے ہیں۔ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ووٹ دے کے اصل فیصلہ کریں گے، لیکن جن کو پلاننگ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور اب تو یہ بھی ڈر ہے کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ ایک شخص جو نہتا، جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اور وہ اپنے پورے قد سے عوام کے سامنے کھڑا ہے اور اپنے لیڈر کا پیغام ان تک پہنچا رہا ہے، ورکر کنونشن کر رہا ہے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ اسے گرفتار کریں؟ ڈر تھا، اور یہی ڈر تھا کہ یہ جو 2 پاؤں والا شیر ہے یہ دھاڑ رہا ہے، شیر بھی وہ جو افضل ہے، تو اس کی دھاڑ بند کرنی ہے، اسے چوہا بنا کے کسی بل میں گھسانا ہے۔ خیر وہ کیا بل میں گھسائیں گے، انہیں نظر بند کر دیا ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا کے جو پختون بھائی ہیں، وہ اس تمام معاملات کو بہت ہی جذباتی انداز سے دیکھ رہے ہیں، اور بس وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ مہمان بلا کے، پنجاب میں مہمان بلا کے مروت کو اسے گرفتار کیا، اسے تکلیف دی، اسے دھکے مارے، اسے مکے مارے، اسے گالیاں دی اور اسے گاڑی کے اندر گھسا دیا، اور انہوں نے مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ کرنا تھا تو خیبر پختونخوا میں آ کے کرتے۔ بس یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے۔ ہونا تو نہیں چاہیے۔ اگر انہوں نے شیر افضل مروت کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا یا جیل میں ڈالا تو پھر معاملات کو قابو میں نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ جو غیرت مند قوم گھر سے باہر مستقل نکلی ہوئی ہے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے، اور ورکر کنونشن ایک جلسہ، عظیم ترین جلسے میں تبدیل کر رہی ہے، تو وہ کیسے برداشت کرے گی کہ وہ شخص جو ان کے لیڈر سے عقیدت رکھتا ہے وہ ان کے درمیان آتا ہے، تو وہ اس سے کھل کے محبت اور پیار کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ اس کو بھی اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکیں گے۔ ایک پابند سلاسل ہے، دوسرے کو وہ قید میں نہیں ڈالنے دینا چاہیں گے، اور اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں جا کے ایسا ہوا، لاہور سے اسے گرفتار کیا تو کیوں کیا، یہ تو پلاننگ کر کے بیٹھے تھے۔ اور بہتر یہی ہے کہ ان معاملات کو سمجھ جانا چاہیے، ورکر کنونشن کے حساب سے ہی دیکھنا چاہیے، اور اگر آپ قوم سے خطاب کے نام پر جا کے ٹی وی چینل پر عوام کو الو بنائیں گے اور شلجم کھلائیں گے تو پھر کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کو برداشت کر سکے۔
دعا کرتے رہیے کہ شاید دعاؤں سے حالات بدل جائے. پیترے بدلنے والے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, بڑی بڑی پلاننگ کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو 3-4 شخصیات پاکستان میں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو کرسی صدارت پر اور کرسی پرائم منسٹر پر بیٹھا ہوا خوابوں میں بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ اس کے اہل نہیں ہے. اہل وہی ہے جو عوام کے بارے میں سوچتا ہے. اتنے سارے فلاحی منصوبے بند کر دیے گئے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں, صرف ان کو معلوم ہے کہ جو ان سے گزر رہے ہیں, جن سے صحت کارڈ لے لیا گیا ہے اور دوسرے معاملات میں انہیں پھنسا دیا گیا ہے. اپنے مسائل میں, عوام کو ان کے مسائل میں اتنا پھنساؤ کہ یہ سوچ ہی نہ سکے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ وہ دور نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا, کہ صبح اخبار آئے گا تو ہم دیکھیں گے. اب تو لمحے لمحے کی خبر آ جاتی ہے. خیبر پختونخوا کی عوام جو چیئرمین PTI کے نام پر باہر نکلی ہوئی ہے گھر سے, وہ اس کو شیر افضل مربت کو کسی طور پہ بھی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکے گی. کوشش کیجئے کہ سارے معاملات درست انداز سے بہتر چلیں, بہتر طور پہ چلیں, اس لیے کہ ہم مزید کسی گرفتاری کے اور کسی بدماشی کے متحمل نہیں ہو سکتے. دیکھتے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. میں ہوں فرزانہ روحی اسلم, اور میرے ساتھ رابطہ رکھیے.